السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلاً وسہلاً ومرحبا۔ عربی زبان سے تعلق اور عربی زبان سے محبت یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمارا اس سے رابطہ بحال رہے۔ اکثر ساتھی یہ شکوہ کرتے ہیں، یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں ماحول میسر نہیں ہے، ماحول نہیں ہے تو ہم کس طرح عربی زبان کو مزید اچھا کریں، اس کو اچھی طرح سیکھ لیں۔ یہ بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے۔ کچھ ساتھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے انداز میں عربی زبان ہم بولتے تھے، بڑی روانی ہمیں حاصل تھی، لیکن جب سے ہم ماحول سے کٹ گئے ہیں تو اب اس طرح عربی نہیں بول پاتے، بلکہ کچھ تو بالکل ابتدائی جس طرح کوئی عربی سیکھ رہا ہو اس طرح بولتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس تعلق کو برقرار نہیں رکھتے، حالانکہ اس میڈیا کے دور میں اور نئے وسائل کے دور میں ہمارے لیے تعلق برقرار رکھنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ اگر ہم کئی سال تک بھی اکیلے رہیں اور کوئی انسان ہم سے نہ ملے تو ہمارے ہاتھ میں جو یہ موبائل ہے یہ ہمارا ہر چیز کے ساتھ تعلق برقرار رکھتا ہے، جس میں ایک عربی زبان میں بھی ہے۔ تو جو ساتھی عربی زبان کو سمجھتے ہیں، یعنی وہ سبھی عربی زبان کو سیکھنا نہیں چاہتے، بلکہ ان کو یا سیکھنا بھی چاہتے ہیں تو مزید اچھا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تکلم پر وہ قادر ہیں اور کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں، تو ان کے لیے آج ہم کچھ اہم عربی پروگرام کا تعارف پیش کرنا چاہتے ہیں، جن کو آپ وقتاً فوقتاً سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کا تو بڑا فائدہ اور اہم فائدہ مرکزی یہ ہوگا کہ آپ کی عربی مضبوط ہو جائے گی، زبان میں روانگی آ جائے گی، لیکن اہم اور ایک عام فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہو جائے گی، اور معلومات بھی عام معلومات نہیں ہوں گی بلکہ مستند معلومات ہوں گی، اس لیے کہ عرب ایک محقق قوم ہے، وہ جو بات کرتے ہیں تو تحقیق سے کرتے ہیں۔ یہ پروگرام بھی بڑے محقق حضرات اس میں بیٹھتے ہیں، جو مہمان آتے ہیں تو وہ بڑے علم والے تجربے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بغیر دلیل کی بات نہیں کرتے۔ تو ہم کچھ عربی پروگرامز کا آپ کے سامنے تعارف کرا رہے ہیں۔ یہ ادبی پروگرام بھی اس میں شامل ہیں اور سیاسی پروگرام بھی اس میں شامل ہے۔ تو سب سے پہلا پروگرام ہے الاتجاہ المعاکس۔ الاتجاہ المعاکس یہ ایک بڑا مشہور پروگرام ہے۔ یہ جزیرہ چینل جو ہے، الجزیرہ، جو ہمارے ہاں مشہور ہے، خاص طور پر جو ابھی مسلمانوں پر ظلم کے جو حالات شروع ہوئے ہیں تو اس کے بعد اس چینل کو بڑی پذیرائی ملی ہے ہمارے ہاں۔ تو الجزیرہ چینل پر یہ پروگرام ہے، اس کے میزبان ہے فیصل القاسم۔ فیصل القاسم یہ بڑے مشہور صحافی ہیں اور بڑے اچھے لکھتے بھی ہیں۔ تو ان کا یہ پروگرام ہے۔ اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 2 مہمان ہوتے ہیں، اور 2 مہمان مختلف نقطہ نظر کے حامل ہوتے ہیں۔ مثلا اگر ایک مذہبی ہے تو دوسرا مذہب کے خلاف ہے، یا ایک اگر قدامت پسند ہے تو دوسرا تنویر ذہن کا ہے، روشن خیال ہے۔ وہ دونوں بیٹھتے ہیں، میزبان ان سے سوال کرتا ہے، یہ اپنے ذہن کو لے کر کے جواب دیتے ہیں اپنے نظریے کے مطابق، اور یہ بھی اپنے نظریے کے مطابق۔ پھر درمیان میں ایک نقاش کی صورت بھی بن جاتی ہے کہ وہ اس کی دلیل کا جواب دے رہی ہے، اس کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ مختلف موضوعات ہوتے ہیں، فکری موضوعات بھی اس میں ہوتے ہیں، اجتماعی معاشرے سے متعلق موضوعات، سیاسی موضوعات بھی ہوتے ہیں۔ خاص کر اس کے اندر جو کرونا کے موضوع پر جو نقاشات ہوئے ہیں، پروگرام ہوئے ہیں، وہ سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بڑے دلچسپ دلائل دونوں طرف سے دیے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا کے دور میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کو مانتے تھے، کچھ ایسے تھے جو نہیں مانتے تھے۔ دونوں نقطہ نظر کے متعلق ماہرین کو انہوں نے بلایا ہے، اور بڑے دلچسپ سوال و جوابات اس میں ہوئے ہیں۔ اسی طرح سیاسی موضوعات پر، جیسے عرب بہار ہے، الربیع العربی، تو اس پر بھی بڑے اچھے، اور الحاد کے موضوع پر بھی کچھ اچھے پروگرام یہاں پر ہوئے ہیں۔ اسی طرح آج کل جو حالات چل رہے ہیں تو نیا جو موضوع ہے ہمارا فلسطین کے حوالے سے بھی اس پر نیا پروگرام ہوا ہے کہ جو ابھی یہ حالات جاری ہیں، ان کی ابتدا جس طرح ہوئی تو کیا یہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک اچھے نتائج لے کے آیا ہے یا بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ مفصل پروگرام ہے، آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بڑا مفید رہے گا۔ الجزیرہ پر یہ چینل ہے اور اس پر یہ پروگرام موجود ہے، مستقل اس کے نئے قسط آتے رہتے ہیں، نئے پروگرام آتے رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس پروگرام ہے الشریعۃ والحیاء۔ الشریعۃ والحیاء یہ بھی الجزیرہ چینل پر ہے، اور مشہور عربی عالم دین اور جو مفتی بھی ہیں، فقیہ بھی گزرے ہیں، یوسف القرضاوی، ان کے بہت سارے آراء کے ساتھ اختلاف بھی ممکن ہے، اور ہے بھی بہت سارے مختلف مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں، علماء ہیں، وہ ان کے بہت سارے آراء سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ان کے علمی مقام اور نقطہ نظر اور وسعت فکری اور ذہنی سب کو معلوم ہے۔
وہ اس پروگرام کے مہمان ہوئے کرتے تھے، اور بڑا اچھا پروگرام ہوتا تھا یہ. اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد، انتقال کے بعد، مختلف علماء کرام یہاں پر آتے ہیں، اور الشریعت والحیاء یعنی دین، شریعت اور ہماری زندگی، ان دونوں میں مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی ہے. اسلام کے حوالے سے، اسلامی احکام کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کی عربی زبان کے لیے بھی آپ کے لیے بڑا مفید ہے، اور اگر آپ مذہبی موضوعات پر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بڑا مفید ہے کہ آپ ایک مذہبی مسئلے کو عوام میں کیسے پیش کریں، میڈیا میں کیسے پیش کریں، کس حکمت کے ساتھ. یہ چیز آپ کو یہ پروگرام سکھائے گا. تیسرے نمبر پر ہمارے پاس پروگرام ہے فوق السلطہ. یہ جو فوق السلطہ ہے یہ انتہائی زبردست پروگرام ہے. اس کے جو چینل ہے وہ الجزیرہ ہے، اور میزبان نزیح الاحدب یہ پروگرام کرتے ہیں. یہ پروگرام یہ عرب دنیا کے سیاسی اور سماجی مسائل پر گفتگو کرتا ہے، لیکن اس میں مزاحیہ تنقید ہوتی ہے. یعنی کسی چیز کو سنجیدہ انداز میں بہت کم پیش کیا جاتا ہے، مزاحیہ انداز میں حالات کا تذکرہ اور اس پر رد کیا جاتا ہے. اور بڑا اچھا مزاحیہ اور ساخرانہ انداز ہے، بڑا دلچسپ بھی ہے، تو انسان کو بور ہونے بھی نہیں دیتا. اور اس کا جو خاص کر ابتدائیہ ہوتا ہے، میزبان شروع کے مقدمے میں جو جملے استعمال کرتا ہے، زبردست جملے ہوتے ہیں. ان کو انسان یاد کرے، استعمال کریں تو بڑے اچھے، بلاغت کے اعتبار سے بہت ہی اچھے جملے وہ استعمال کرتا ہے. چوتھا پروگرام ہمارے ہاں ہے، وہ ہے الوثائقیہ. یہ بھی الجزیرہ چینل پر ہی ہے. الجزیرہ چینل پر یہ پروگرام ہے، اور یہ ایک دنیا ہے، یہ ایک عالم ہے. اس کو پروگرام کے بجائے اس کی مکمل دنیا ہے. تاریخ کی موضوع پر، سیاست کی موضوع پر، سماجی موضوعات پر، ادباء کی موضوعات پر، جتنی مشہور شخصیات گزری ہیں ان پر بھی انہوں نے پورا ڈاکومنٹری. وثائقیہ کا مطلب ہے ڈاکومنٹری. تو انہوں نے جتنے بھی ادیب یا بڑے گزرے ہیں، اسی طرح اگر سیاسی گزرے ہیں یا بڑے مفکر گزرے ہیں، ان کی زندگیوں پر بہت زبردست کمنٹریاں بنائی ہیں. اور ان کمنٹری کے اندر ان کی پوری زندگی کو بچپن سے لے کر کے موت تک ذکر کیا گیا ہے، چاہے وہ علی طنطاوی ہو یا محمود شاکر ہو، یا ابھی جو سیاسی موضوع تھا آج سے 4-5 سال پہلے ایک ناکام انقلاب ہوا ترکی میں، تو اس موضوع پر انہوں نے جو کمنٹری بنائی ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے. اس کی تمام تفصیلات، ابتدائی کیسی ہوئی، پھر کس طرح اس کو ناکام بنا دیا گیا، پھر ان کو کیسے پکڑا گیا، ویڈیو بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، وہ موضوعات آپ سن بھی رہے ہوں گے. اور اس پروگرام میں صرف یہ نہیں کہ وہ اس کو معلومات کو پیش کرتے نہیں، بلکہ اس کے حوالے سے ماہرین کی رائے کو بھی وہ لیتے ہیں، اور آسان انداز میں. تقریباً 45-50 منٹ کا یہ ہوتا ہے، ایک ویڈیو ہوتی ہے، اور بہت زبردست ہوتی ہے. تو اس میں آپ جو ہے نا فن الالقاء کے معلومات کو سامنے کیسے پیش کیا جائے، کس طرح میڈیا میں بات کی جائے، سوشل میڈیا پر کس انداز میں معلومات کو پیش کیا جاتا ہے، کس طرح معلومات کو جمع کیا جاتا ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ایسی شخصیات ہیں جو ماضی قریب میں گزری ہیں تو ان کے بیٹے یا بیٹی یا بیوی، ان کو بھی پروگرام میں شریک کیا جاتا ہے اور ان سے معلومات لی جاتی ہیں. تو یہ ایک انتہائی مستند پروگرام ہے، اور عربی کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو سیاست سے، تاریخ سے، عربی ہے، ادب سے، فکر سے، ان چیزوں سے آپ کو آگاہ کرتا ہے. یہ ایک دنیا ہے اس کو. اور انشاءاللہ جب آپ اس پروگرام کو دیکھنے لگ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اس پروگرام کو ایک پورا عالم اور دنیا کیوں کہہ رہے تھے. بے شمار ویڈیوز آپ کو وہاں پر مل جائے گی، اور ہر ویڈیو تقریباً 50 منٹ کی ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں گے، 4 پروگرام کا ہم نے آپ کو تعارف کرا ہے، اور انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کو مزید یوٹیوب چینلز کا بھی تعارف کرائیں گے، پروگراموں کا بھی تعارف کرائیں گے، ایسے ویب سائٹس کا بھی تعارف کرائیں گے جن کو سن کر، دیکھ کر اور پڑھ کر آپ اپنا تعلق عربی زبان کے ساتھ برقرار رکھ سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو مزید معلومات فراہم کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.